براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. باہر سے پیسہ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم نے سارا ڈکلیئر کیا ہے, سارے اکاؤنٹس ڈکلیئر کی, سب کچھ ڈکلیئر کیا. اس کی سزا آپ دینا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو. اور سزا کون دینا چاہ رہا ہے؟ جو اس ملک کا پیسہ چرا کے باہر لے گئے اور وہاں پراپرٹیاں بنا لی. میں نے اس سے بڑی منافقت کی انتہا میرے خیال میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھی کہ جو ہمارے پیسہ لے کے آ رہے ہیں ملک میں وہ سزا یافتہ ہے, ان کو قرار دینا چاہتے ہیں, اور جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے کے جا رہا ہے وہ جی وزیر اعظم بنا ہوا ہے, منی لانڈرر, پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر وزیر اعظم بنا ہوا ہے. دوسرا, میں ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ای سی پی کس کھاتے میں کھیل رہی تھی. جو ووٹر لسٹ بنی ہے تباہی, جو اندرون سندھ فیز 1 لوکل باڈیز کا ہوا الیکشن انتخابات, وہ انتخابات تھے کہ جنگ تھی؟ وہ تو ٹی وی کے اوپر لگ رہا تھا کوئی جنگ وار زون بنا ہوا ہے. 150 لوگ مارے گئے, 350 زخمی ہوئے, شہید ہوتے گئے لوگ, گولیاں چل رہی ہیں, ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی, پتہ نہیں کیا ہو رہا. وہ الیکشن کیا تھا؟ اس کے بعد اس سے پہلے NA 240 کا الیکشن ہم نے دیکھا, ہم نے نہیں لڑا, وہاں 8% ووٹنگ ہوئی, اس میں بھی تباہی ہو گئی, ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا تماشا ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن ایبسولوٹلی فیل ہو چکا ہے. KPK سے قرارداد آ چکی ہے, پنجاب سے بھی آ جائے گی. یہ الیکشن کمشنر صاحب آپ میرے خیال میں تو یہ مجھ سے زیادہ سینئر پولیٹیشین یہاں جتوئی صاحب بیٹھے ہیں, پھر دوست بھائی بیٹھے ہیں, مجھے بھی 23-24 سال ہو گئے. میں 4 الیکشن ہارا ہوا ہوں, 5واں جیتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا باعث الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. ہارنے کے بعد بھی اتنی بےمانی اور مکاری شاید انہوں نے بھی نہیں کی ہوگی اتنی کھلی جتنی یہ کر رہا ہے. یہاں آپ کو پتا ہے کہ مراد علی شاہ کے اوپر ڈول نیشنلٹی کا کیس بنا ہوا ہے, کینیڈین نیشنلٹی کا. تو فیصل واڈا کو تو آپ نے فارغ کر دیا. یہ کس چکر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیس کیوں نہیں لگتا؟ سندھ بینک کا کیس بنا ہوا ہے. نہیں, میں تو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ ارسلان گمن صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اور ہماری دوسری MP رابعہ نے فریال تالپور صاحبہ پہ عدی واجی پہ کیس کیا ہوا ہے. 3 سال ہو گئے اثاثے چھپانے کا. وہ اس کی سنوائی وہ ہر دفعہ ڈیٹ, اس پہ فیصلہ نہیں آ رہا. جو یہ پیسے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں کرمنلز, کنوکٹڈ کرمنلز, ان کے اوپر بیٹھ کے وہ کل میں دیکھا ٹی وی کے اوپر وہ مریم بی بی کیبنٹ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی میٹنگ فرما رہی ہے, بیل پہ باہر ہیں, کنوکٹڈ ہیں. شازیہ مری صاحبہ جو ہیں ان کا کیس جعلی ڈگری کا وہ کب سے چل رہا ہے؟ اگر آپ نے صرف PTI کے سننے کیسز ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ جب سے آپ نے کیس ہمارا یہ جو 1 سائیڈڈ جو تماشا سنایا ہے, ججمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے, جس کو ججمنٹ تو میں کہوں گا نہیں, تماشا جو آپ نے 1 سائیڈڈ تماشا سنایا ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے اور ہمیں فنڈنگ شروع کر دی ہے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں بولا ہمارا پاکستان ہے, ہم پاکستان کو پیسے بھیج کے چلاتے ہیں, تم تو یہاں سے چوری کرتے ہو سارے کے سارے بیٹھ کے, تو اور ہم پیسے بھیجیں گے. اور بھیجیں گے کس کو؟ عمران خان کو, کیونکہ وہ ایک مرد مومن جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی. تو اس طرح کی فیصلے آپ کر کے جو اپنی بائسنس شو کر رہے ہیں. مجھے آپ کو الیکشن کمشنر صاحب, آپ اوپر ہی ہوتے تھے جب آپ ریلوے کے سیکرٹری تھے, اس زمانے میں میرا دفتر نیچے تھا میری ٹائم کا. آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں. مطلب آپ نے جس طرح کا فیصلہ سنایا ہے, فیصلہ میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے, بڑی مزاحیہ. ایک صاحب ہیں, انہوں نے ڈونیشن دی, ایک صاحب نے ڈونیشن دی $27,000 کی. ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا. ان کی بیوی جو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی $13,500 جو ہیں وہ ان کے $13,500 فورن فنڈڈ ہیں. یار یہ کوئی عقل کی بات تو کرو. وہ اگر وسیم اکرم ڈونیشن کر دے عمران خان کو تو آپ کیا بولیں گے کہ وہ آدھے پیسے فورن فنڈڈ ہیں. میں باہر رہتا تھا نا, جب پالیٹکس شروع کی میں باہر رہتا تھا نا, تو میں بھی PTI کو جو بھی ہماری اوقاتی تھوڑے بہت بیچتا تھا. میں پاکستانی ہوں, میں الیکشن بھی لڑا تھا, کیا مطلب ہو گیا؟ لگائے نا میرے پہ فورن. اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے سے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری قوم اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے,
جو شاید سوچ رہے تھے نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھی آج آ کے کھڑے ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ یار یہ تو اتنی زیادہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. اب آ جائیں جی الیکشنز کے اوپر. میں اس کے بعد لیاقت جتوئی صاحب سے بھی درخواست کروں گا ذرا وہ سندھ کے حالات بتائیں. میں صرف دو چیزوں پہ ختم کر دوں. 2 ارب روپے حضرت شرجیل میمن صاحب خرچ کر رہے ہیں اشتہاروں میں. ان کو بولیں 2 ارب نہ خرچ کریں، 2 لاکھ خرچ کریں، ایک اچھا فوٹوگرافر رکھ لیں، اس کو بولے ذرا نالے اور یہ اس شہر کی وہ تو ذرا دکھا دیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں ہوا کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں سے جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے ہم نے یہ نالے بنوائے، صاف کروائے اور صاف کرا کے ان کو دیے. یہ جو کراچی کی ایک جماعت گھومتی پھیری نا کیا کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا نا میرے پاس آ جائیں. آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا، آپ کا پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، پتہ نہیں 250 روپے ہو گیا. میں اپنی گاڑی میں اپنے خرچے پہ آپ کو لا کے دکھاؤں گا تصویروں کے ساتھ کہ کیا تھا، کیا بنا کے چھوڑ کے گئے اور انہوں نے کیا حال کیا جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ سائن کیا تھا، جو اس شہر میں حکومت کرتے ہیں. جو آپ کیمپین کریں بالکل ضرور آپ کیمپین کریں، آپ وہ کیمپین کریں، آپ وہ کیمپین کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اس کیمپین میں پڑ گیا نا پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم تو آپ ہمارے بارے میں جھوٹ بولنا بند کر دیں، ہم آپ کے بارے میں سچ بولنا کم کر دیں گے. ہم تو سچ بول رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ جھوٹ بول کے یہاں پہ سارا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے. سو دیر فور ذرا ہوش کے ناخن لیں. اس ملک کو کس طرف لے گئے، اکنامکلی تباہ ہو گیا ہے، غربت سے لوگ مر گئے، مڈل کلاس ہی ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. جس طرح یہ جا رہے ہیں بیڑا غرق کر دیں گے. نہ آٹا، میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں لیاقت بھائی آخری چیز، اس ملک میں جو اگلا کرائسس آنے والا ہے جو ہم نے مینج کیا خان صاحب نے اپنی حکومت میں، وہ گندم کا، ویٹ کا کرائسس آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے یوکرین سے اور رشیا سے ویٹ لینا بند کر دیا. جو ہم لیتے آئے تھے کوئی سینکشن ہم پہ نہیں لگے، وہاں سے ویٹ لیتے تھے ہم جب یہاں کم ہو گئی. جو سیلاب آیا ہوا ہے اس ملک میں، جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے پورے بلوچستان میں، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی کرائم منسٹر کی، وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی کیمرہ آن ہو گیا. جیسے ہی کیمرہ آن ہو گیا وہ دھوپ کے چشمے لگا کے پڑھنا شروع ہو گیا اور پڑھنے کے چشمے اس کے جیب میں رکھے ہوئے تھے. یہ بہت بڑا ایکٹر ہے، اس کو کوئی صبح جی 5 بجے کام پہ پہنچ جاتا ہے. بھائی تمہیں انسومنیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی تم 1 گھنٹے میں اتنا کام کرو، تم سارا دن بیٹھے رہو کہ جی میں بڑا کام کر رہا ہوں. سو اس طرح کی یہ بے وقوف بنانا قوم کو، جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اس پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے، اس سے کبھی قوم آگے نہیں جانے والی. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج شام کو 4 بجے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، آج شام کو 4 بجے پورے ملک میں خان صاحب کی کال پہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوگا، پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، جو ہمارا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنا. 7 بجے خان صاحب کا قوم سے خطاب ہے. جہاں جہاں ایس ایم ڈی اسکرینز لگی ہیں وہاں پہ ہم قوم کو خان صاحب کا خطاب سنائیں گے. آج 7 بجے کراچی میں 4 بجے سے لے کے 7 بجے پروٹیسٹ شروع ہوگا ای سی پی میں. میں بھی وہاں پہ ہوں گا، ساری لیڈرشپ وہاں ہوگی. اور 7 بجے جو خان صاحب کا خطاب ہے قوم سے وہیں پہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو سب کو دعوت دینا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لیاقت جتوئی صاحب آپ بتائیں کہ تباہی کیا ہے. بالکل لیاقت میں ذرا چلیں یہ لینے ہیں اب صحیح ہے. اب تو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں جو ابھی اکٹھے ہوئے ہیں سب کے سب الائز، کہ جب سپریم کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا تھا تو اسی بینچ نے دیا تھا. یہی 3 جج تھے نا جی، اگر میں صحیح ہوں تو آپ نے مٹھائی بانٹی، آپ نے بڑے سیلیبریٹ کیا. اب کیا ہوا؟ اگر جائز میرٹ پہ کوئی پنجاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. اور لارجر بینچ، یہ کیا آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی اتھارٹی کو، اور یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پاور آپ کم کریں گے. تو یہ مطلب یہ طریقہ کار جو ہے وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ کس طرح سے یہ. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی کوشش ان کو کرنی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں، عمران خان کو یہ اکیلا نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ ہم منزل پہ پہنچیں گے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی بنے گی. میں آج آپ کو یہ بھی خوشخبری دے رہا ہوں ود پرمیشن آف دا پریزیڈنٹ ہیئر
that we will form provincial government also. इंशाल्लाह सिंधी में भी बोलने आएंगे बात सिंधी में भी बोलूंगा बिल्कुल मां सिंधी में भी ॻाल्हाईंदुसि पर पहिरियां उर्दू में थोड़ो थी वञे पोइ सिंधी में भी, इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि अंदरून सिंध या सिंध कराची सिंध अंदरून सिंध नफरत है लोगों में, लोग डर के मारे, इनका जो 16 साल का बर्बरियत का दौर है उसमें बेचारे लोग डरते हैं। FIR 20-25 मोबाइल और उसके साथ लोगों को पकड़ के जेलों में डालना, उनकी ज़मीनों पे कब्जे, उनका पानी बंद कर देना, इस तरह की हुकूमत 16 साल में। मुझे बताएं सिंध में क्या किया है, एक चीज़ मुझे बता दें कराची और सिंध में क्या हुआ है। मेरे साथ बैठे मुराद अली शाह, क्या उसको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? अब मुराद अली शाह कहता है मेरे लिए फुल बेंच बनाए। क्यों भाई तुम्हारे लिए फुल बेंच बने? तुम कहाँ से आए हो कि तुम्हारे लिए फुल बेंच बने? तुमने 16 साल पूरा खजाना खाली किया है सिंध का, पूरा अरब रुपया। अब 7 में जाके देखें कोई चीज़ एक बता दे मुझे जो मुराद अली शाह ने की है और खरब रुपया डिस्पर्स हुआ है। अब मैं आता हूँ लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन, जो हमारा फेज़ 2 की इलेक्शन है, उसमें हमारे 300 से ज़्यादा लोगों पे ATC के केसेस बने हैं। वहाँ उन्होंने इरफान समूह, एक ख़ास इनका कमदार है, कमदार समझते हैं ना, जो ज़मीनें संभालता है या मैनेजर समझ लें, उसको रखा हुआ है। मैं आपको सारे फोटोग्राफ्स भी देता हूँ कि कैंप ऑफिस में जमालियों के पास कैसे गया है। हाई कोर्ट से हमें बेल मिली है। 300 लोगों की ओपन FIR है, ओपन FIR है। हमारे लोगों को किडनैप किया जा रहा है वहाँ, एक नहीं 5-6, और SSP DSP को भेज रहा है कि ये सीटें हमें खाली करवा के दें अनकॉन्टेस्टेड। क्यों भाई अनकॉन्टेस्टेड क्यों? आओ इलेक्शन में, क्यों नहीं आते हो? इसलिए नहीं आते हैं कि काम नहीं किया, 16 साल करप्शन की है, खाया पिया है, लूटा है सिंध को, तो इसलिए उनको चाहिए कि जी हमें अनकॉन्टेस्टेड सीट्स चाहिए। ऐसा नहीं होने देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो। इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, IG ने लिख के भेजा है कि इरफान SSP को ट्रांसफ़र करें। उसको 10 दिन हो गए, अभी तक वहाँ से कोई NOC नहीं गया। 3 दिन पहले हमारी डेलीगेशन गई थी यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास, यकीन ध्यान नहीं कराई कि जी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। 4 दिन गुजर गए। क्यों? वो आदमी जो सारा दिन इलेक्शन कैंपेन करता है, हमारे लोगों को किडनैप कर रहा है। मैं आपको सारे प्रूफ भी दूंगा, ये सारी चीज़ें भी दूंगा। एक आदमी SHO में काबिल भयो, वो हमारे यहाँ गांव पे फायरिंग की है। 2 एक बदमाश हैं, बदमाश, उनको भेजा गया था कि फायरिंग करें गांव में, कभी नहीं हुआ हमारे पास। उसको उन्होंने जाके पकड़ा है, उस पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। SHO काबिल भयो पे डायरेक्ट फायरिंग हुई है, उसने अरेस्ट किया है, उसको सस्पेंड करके उसको रिवर्ट कर दिया है। मैं आपको ये सब पेपर दे रहा हूँ। जो किसी चोर को, जो वांटेड है, इश्तारी मुल्जिम है, उसको पकड़ा है तो सज़ा ये है, बजाय इसके कि उसको कोई प्रमोट करते, उसको सस्पेंड करके रिवर्ट कर दिया है। अब ये इस तरह की इलेक्शन से आप किस तरह से चाहते हैं? ये क्या समझते हैं कि ये बेताज बादशाह रहेंगे और हमेशा यही रहेंगे, यही इनका इक़्तिदार है? इनका जवाल शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर भी रहा हूँ। अब सबसे बड़ी मुलाकात भी है और सब एक दूसरे को जानते भी हैं। इंशाल्लाह इनका जवाल है और ये आखिरी दिनों में है। अभी ऑक्सीजन पे हैं और ICU में पड़े हुए हैं। हमें इंशाल्लाह मिलजुल के ये काम करना है कि फेडरल गवर्नमेंट भी बननी है, सिंध की गवर्नमेंट भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ये मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे रहा हूँ सारे, ये आप देख ले। ये SHO ने उसको पकड़ा है और ये फ़ोटो भी दे दूंगा। उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया है, उस पर फायरिंग की है डायरेक्ट उन्होंने। और ये SSP साहब जो हमारे इरफान समो साहब हैं, उसका हाल देखें तो वो क्या कर रहा है। वो जमाली साहब के घर पे, ये हाई कोर्ट के सारे फैसले हैं, जमाली साहब के घर पे उसकी कैंपेन चला रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको सारी दे देता हूँ, आप वो देख लें। ये सारे उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, तो आप खुद देख लें कि जो आदमी कैंपेन चला रहा है SSP, उससे हमें क्या 300 लोगों को पकड़ा है। और मैं आपको बताऊं, हम इलेक्शन जीत रहे थे, आई एम ऑन रिकॉर्ड। अगर कोई रिफ्यूट करना चाहता है, कोई बैठ के हमारे साथ ये मेरे बयान की तरदीद करे भली, हम इलेक्शन जीत रहे थे। तभी तो उनको ये हुआ कि इलेक्शन पोस्टपोन करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ हैदराबाद में भी जीत रही थी, कराची में भी जीत रही थी, बदीन में भी जीत रही थी, दादू में भी जीत रही थी। तो अब उनको याद आया कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। हम जीत रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जा रहे थे लोग थे, इस्तकबाल थे, और ये जा रहे थे तो कोई पैसे दे रहे थे कि हमें चाय का कप पिलाएं। और कराची का क्या हाल है? किसी एक आदमी ने इनको प्रपोजल दिया कि एक्सप्रेस बना दें हाईवे,
میٹروپول سے ایئرپورٹ تک ان کو نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ کمیشن نہیں ملی. اگر یہ ایکسپریس بن جاتا ہائی وے تو یہ کراچی کے آدمی ایئرپورٹ سیدھا چلے جاتے. کتنے سگنل ہوتے ہیں, کتنی ٹریفک ہوتی ہے, تو کافی چیزیں ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹس دے رہا ہوں, آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کیا یہ ساری ہم سرکولیٹ کر دیں گے. میں بھی دے دیتا ہوں. جی ایک سوال یہ دے دیجیے کہ آپ شروع کر دیے. کراچی کے بھی 3 MNAs ہیں, تو ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ ان حلقوں کے پہلے مرحلے میں مستعفی جو MNAs ہیں استعفے منظور ہو رہے ہیں, جہاں پہ PTI نسبتاً کمزور ہے, یہاں پہ ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو مخالفین کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اور ان حلقوں میں آپ کے امیدوار کچھ ڈیسائیڈ کیا کون ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرے یہ بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب کا کوئی وزٹ ہوگا, کیونکہ پہلے تو جو ہے وہ پوسٹپون ہو گیا تھا. دیکھیں آپ نے تین الگ الگ سوال پوچھے. پہلا سوال یہ کہ جو ہمارے MNAs کی انہوں نے ریزگنیشن ایکسیپٹ کی ہیں, ہم سارے ریزائن کر چکے ہیں. ساروں کی کریں نا, یہ فیزز میں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہ آپ کیا ہمیں آپ کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑنے سے ڈرتے ہیں؟ ہم سارے حلقوں میں نمبر 1, تو ہماری ڈیمانڈ ہے ساروں کے ایکسیپٹ کریں. میرا بھی کریں, دیکھے آیا ہوں, پہلے لکھ کے دے کے آیا تھا. نمبر 1. دوسرا, جو استعفے جہاں الیکشن ہوگا تحریک انصاف پوری طریقے سے کنٹیسٹ کرے گی. نمبر 2. نمبر 3, خان صاحب کا ایک پورے سندھ کا, خالی کراچی کا نہیں, پورے سندھ کا ایک ڈیٹیلڈ اسٹریٹجی پلان ہم نے بنایا, انڈر ورک تیار ہو گیا تقریباً. جب پارٹی بیٹھے گی لیڈرشپ اور اس کے اوپر اپروول دے گی تو خالی کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں خان صاحب نے اب فل فوکس ہے آصف زرداری کی مافیا کو توڑنے کا. یہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں, یہ زرداری مافیا ہے. اور جو اس ملک میں خرابی ہوتی ہے نا, اس کا جو بیج بویا جاتا ہے وہ بلاول ہاؤس کے اندر بویا جاتا ہے, اور وہاں سے یہ گند نکلتی ہے. یہ پوائزنس فروٹ تو نہیں ہے, کوئی کڑوا سا ایک عجیب سی چیز ہے جس میں زہر بھرا ہوا ہے, زہر آلود. تو یہ سارا کام گند آصف زرداری کراتا ہے. اور جو بات لیاقت جتوئی صاحب نے کی, میں جب سے وہ پہلا میں صدر بنا ہوں اور میں نے 2-3 دورے کیے, اس کے بعد جو وہ کیا, جو ایک ہم نے سندھ حقوق مارچ پورے سندھ کا دورہ کیا, گوٹکی سے شروع ہے کراچی تک. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ بہت سارے لوگوں کو شاید یقین نہیں آتا کہ جی ہم پتہ نہیں کیسے ہرا سکتے ہیں آصف زرداری کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگلی حکومت صوبہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف بنائے گی. یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں, کیونکہ ہونا ہی یہی ہے, یہ نہیں بنائیں گے. دیکھیں نا, لوگ ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں. ان کے ساتھ ہے کون؟ DC اور پولیس والا. یہ جو پولیس والا ہے اس سے یہ دھمکیاں دلواتے ہیں اور DC سے زمینوں پہ قبضے کراتے ہیں. زمینیں یہاں بیچ کے لاہور جا کے زمین خریدنے گیا تھا, وہاں اس کو کوئی لوگ ملے نہیں. کوشش اس نے کی, ایک جگہ مجھے پتہ چل گیا کہ 9 لوگوں سے ہمارے رابطے میں, وہ میں نے ٹویٹ کر دیا, ساروں کو بتا دیا, وہ کووڈ ہو گیا, وہ دبئی سے واپس ہی نہیں آیا, ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. کووڈ ہو سکتا ہے. ہاں, کووڈ کو بھی کووڈ ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے, تاکہ جب ان کے اوپر سارے کیسز کے جرائم پورے لگیں تو وہ پوری سزا کاٹ سکیں. وہ 11 سال کم تھے, کیونکہ اس سے جو تماشا اس نے کیا ہے, جو یہاں سندھ کے اندر اس نے ظلم کیا ہے. دیکھیں نا, ایک ہوتی ہے پالیٹکس, آپ نیریٹو آپ ڈس ایگری کر دیں, ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ ہماری ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, جماعت کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, کیوں فردوس بھائی؟ ہاں, لیکن اگر ظلم کرنے پہ کوئی آ جائے, وہ پہلے الطاف حسین بھی یہاں ظلم کرتا تھا, ہمیں پہلے بھی کہتے تھے, یہ اشرف قریشی بیٹا اس کو یاد ہے, ہمیں پہلے بھی کہتے تھے کہ او ہو یہاں الطاف حسین کے کیسے ہراؤ گے الطاف حسین کو کراچی میں, کون سا الطاف؟ ہاں, مجھے تو حسین پتہ نہیں اس کے نام کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ اتنا بابرکت نام ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی کیا ہوا, وہ بیٹھ کے کبھی حلیم پکا رہا ہے, کبھی نہاری پکا رہا ہے. یہ آصف زرداری تمہیں حلیم پکانے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ, تم جیل میں قیدیوں کے لیے کھانا پکاؤ گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.